أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ آج جو درس کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر چند وہ اسباب جس کے ذریعے سے انسان کے اندر صبر پیدا ہوتا ہے، یعنی وہ اسباب جس کے ذریعے سے صبر انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کو اپنانی چاہیے۔ صبر کے لیے نمبر 1 جو قرآن کریم نے نسخہ بتایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، اے ایمان والو آپ جو صبر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نماز کے ذریعے سے، یعنی استعانت جب آپ طلب کرنا چاہتے ہیں تو صبر اور نماز کے ذریعے سے، یعنی یہ سب سے بہترین نسخہ ہے۔ اگر بندہ اپنے اندر ایک استعداد پیدا کرنا چاہتے ہیں اور اسی چیز پر قابو کرنا چاہتے ہیں، وہ غم کو دور کرنا چاہتے ہیں، تو اب نماز کو اپناؤ۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی آ جاتے تو نماز کے لیے کھڑے ہوتے، غزواتوں میں یا گھر کے پریشانیوں میں یا کوئی اور جو چیز آ جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو اپنا لیتے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی ہے کہ اس کو ایک مرتبہ اطلاعی کہ اب کے کوئی قریب رشتہ دار وفات ہوئے، تو جانے کے بجائے اس نے وہاں پر کھڑے ہو کر کے نماز شروع کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی ایسے ہے۔ تو اگر آپ صبر طلب کرنا چاہتے ہیں اور وہ تکلیف پر قابو کرنا چاہتے ہیں تو اب نماز کو اپناؤ۔ نمبر 2 الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر او اپناؤ، یعنی اگر آپ صبر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ذکر و اذکار شروع کرو، قرآن کریم کی تلاوت شروع کرو، تو آپ کے اندر رب العالمین صبر پیدا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حوصلہ دیں گے۔ تو جو بندہ ذکر و اذکار کرتے ہیں تو ذکر و اذکار کے ذریعے سے اس انسان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حوصلہ پیدا کرتے۔ نمبر 3 کہ آپ اسی دنیا کی حقیقت کو سمجھو، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا مسلمان کے لیے جیل ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو ظاہر ہے جب بندہ جیل میں ہو، جتنی بھی سہولیات ہو تو جیل ہی ہوتا ہے، یعنی دنیا میں یعنی جیل میں انسان کے لیے جتنی بھی سہولیات ہو تو وہ سہولیات اس کو سکون نہیں دیتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ یہ غور کریں کہ یہ دنیا ہمارے لیے جیل ہے تو پھر خود بخود انسان میں ایک صبر پیدا ہوتا ہے، حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 4 انبیاء کے قصے مطالعہ کرو، وہ پڑھو، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، یہ قصے آپ کو اس لیے ہم سناتے ہیں اور وہ یاد کراتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے آپ کی دل مضبوط بن جائے۔ تو اگر
بندہ صبر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو انبیاء کی قصے مطالعہ کرو، اور اسی طرح صحابیات کے اور صحابہ کے واقعات پر نظر ڈالے، وہ مطالعہ کرو، اسلافوں کے واقعات پڑھو، تو یہ اسلافوں کے واقعات کے ذریعے سے انسان کے اندر صبر پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 5، دعائیں کرنا۔ دعاؤں کے ذریعے سے انسان کے اندر وہ حوصلہ پیدا ہوتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعا ہے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکنی الی نفسی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ اللہ ربی لا شریک لہ، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ یہ بھی صبر کے لیے بہترین سبب ہے، اس کے ذریعے سے بھی صبر پیدا ہوتا ہے۔ چھٹا جو سبب ہے صبر کے، وہ قدر پر آپ کو یقین رکھیے۔ جب آپ کا یہ یقین ہو کہ یہ سارے کے سارے ہمارے مقدر میں ہے، تو پھر وہ انسان کو کبھی بھی غم نہیں آتے۔ جب بندہ یہ سمجھے کہ یہ سارے کے سارے اللہ کے تقدیر میں لکھ چکے ہیں، تو پھر بندہ کو پریشانی نہیں آتی۔ پریشانی دور کرنے کے لیے بنیادی جو چیز ہے وہ تقدیر